بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 7 پڑھی تھی اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ حدیث نسائی اور مسلم کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 8 یعنی اسی طویل حدیث کا ایک دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ یا ہدایت یا راستہ، آپ کوئی بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ہدایت بھی ہو سکتی ہے اور راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا بہترین ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے سنت کے ذریعے سے ہمارے درمیان چھوڑی ہے، وہ سنت ہے، وہ اس سنت کا طریقہ ہے یا وہ راستہ ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کا جو تشریح ماخذ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث اور سنت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، یعنی حدیث اور سنت وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ایک چیز ہے کہ حدیث صحابہ سے آنے والی وہ بات ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، اور اس کا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے، اور اس کے اندر، اس بات کے اندر موجود جو بات ہے یا جو پیغام ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کے اعمال یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اعمال کیے وہ عمل، اور تقریر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے یا لوگوں نے جو بھی کام کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا، نہ اس کی نفی کی اور نہ ہی اس کا اس بات کیا۔ تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت کو ہم نے 3 طریقوں میں بیان کیا، یعنی 3 طریقوں سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی آپ کی سنت ہے، آپ کا عمل بھی، اور آپ کی تقریر بھی۔ اور تقریرات وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کوئی عمل دیکھا یا کوئی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنت اپنی ذات میں دین کا ایک تشریعی ماخذ ہے، جس کے بغیر ہدایت تو ناممکن ہے، اور جو کوئی اس سے انکار کرے گا یا اس کا استخفاف کرے گا تو دونوں ہی باتیں گمراہی کا راستہ ہیں۔ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے دو فکر ہیں اس کی، ایک وہ ہے جو کہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو احادیث کی ویلیو کو گراتے ہیں، اس کو اس کے مقام سے گراتے ہیں، اس کے حق سے محروم کرتے ہیں، اس کو ہم استخفاف کہتے ہیں۔ استخفاف جو ہے وہ خفیف سے ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکا کرنے کو، یعنی کسی بھی چیز کو اس کے جو اس کا اصل مقام ہے اس سے کم کر دینا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ اب اگر ہم کتاب اللہ کو تو اسی کے مقام پہ رکھیں، لیکن اگر ہم سنت کو اس کے مقام سے گرا دیں، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنانے کا حکم دیا تھا اس کو نہ اپنائیں، تو یہ ایک زیادتی بھی ہے سب سے بڑی چیز، اور دوسری بات گمراہی کا راستہ بھی ہے۔ تو اب ان 2 گمراہ راستوں یعنی حدیث کا انکار اور استخفاف کے علاوہ ایک اور جو گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جس کا ذکر ہمیں اس طویل حدیث میں ملا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، یعنی ہر نئی چیز جو کہ دین میں گھڑ لی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ارباز بن ساریہ سے مروی صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 وصیتوں کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے سعادت و فلاح کا پروگرام پیش کیا، اور ان میں سے ایک وصیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ نئے امور سے بچو، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب بدعت کیا ہے؟ کیا نیا کام جو بھی دنیا میں کوئی بھی نیا کام کیا جاتا ہے تو کیا وہ گمراہی ہوگی؟ کیا وہ بدعت ہوگی؟ تو نہیں، بدعت وہ نہیں ہے، بلکہ دین میں ثواب سمجھ کر نیا کام ایجاد کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا بدعت ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا اس کو کرنے کا حکم نہیں کیا، اور جو کام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اور وہ کام انہوں نے نہیں کیا اور ان کے بعد آنے والے سلف نے بھی نہیں کیا، تو پھر آج ہم
کوئی بھی اگر بالفرض عید میلاد النبی مناتے ہیں یا شب برات مناتے ہیں جو کہ ہمارے سلف نے کیا ہی نہیں ہے اور ہم بغیر کسی بنیاد پر وہ کام کرتے ہیں تو یہ بدعت ہوگی اور یہ کام گمراہی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ کہ ہم بھی وہ کام کریں، لیکن صحابہ کرام ان کا کام بھی یا ان کی بات بھی ہمارے لیے اس لیے حجت ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، وہ اس دور میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے وہ ان کی صحابہ کرام ان کی صحبت میں رہ کے وہ سب سیکھتے رہتے تھے، اور وہ اعمال جو کہ صحابہ کرام کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں۔ اور پھر ان سے ملے ہوئے جتنے لوگ ہیں، یعنی ان کے زمانے کے بعد کے لوگ جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ جن کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ جن کو جو محدثین کا ایرا آتا ہے، تو وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ جن کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر کے جڑتا ہے، وہ تمام کے تمام ان کے اعمال ہمارے لیے حجت ہوں گے، وہ تمام اعمال جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے ہوں۔ تو لہٰذا اپنی عقل کو استعمال کر کے نئے دین میں نئی چیزیں ملانا، نئی چیزیں گھڑنا، یہ بدعت ہے۔ اب چونکہ آخری وحی میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے اور میری نعمت جو کہ دین کی صورت میں ہے، جو کہ ہدایت کی صورت میں ہے، وہ پوری ہو چکی ہے، تو اب دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کو ہم داخل کریں تو اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو دین کا حصہ بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت سازی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور ہمارے لیے ایک استاد تھے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو ایکسٹریکٹ کر کے ہم ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کے اقوال پہ، ان کے افعال پہ اور ان کی تقریرات پہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعت کی گمراہیت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔